ایسا ہے وہاں پر مومنین اٹھ چکے ہیں. تو یہ ایک مختصر سی گفتگو سعودی عرب کے بارے میں کہ وہاں بھی مومنین اٹھ چکے ہیں. سعودی عرب میں مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد قطیف میں، احسا میں، خبر میں، دمام میں، زہران میں، اور یہ تمام علاقے وہ ہیں جہاں سے تیل نکلتا ہے. اس وقت عرب دنیا کی گرم ترین گفتگو ہے ہلال الشیعہ. اسے انگلش اخباروں میں لکھا جاتا ہے، یا ایک نئی اصطلاح ہے یہ ہلال الشیعہ، صحافت کی ایک نئی اصطلاح ہے. یہ لفظ پہلی دفعہ جہاں تک مشہور ہے صحافت میں کنگ عبداللہ نے، جو اردن کا ہے، اس نے استعمال کیا شیعوں کے خلاف، اور یہ صحافت میں ایک بن گیا ہے لفظ مشہور کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ عام طور پہ نہیں جانتے، لیکن عرب دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے ہلال الشیعہ. ہلال الشیعہ کا ترجمہ کیا جائے گا شیعہ کرسنٹ. ہلال کہتے ہیں ایسے چاند کو جیسے پاکستان کے پرچم میں ہے، کہ یہ پورا علاقہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سارا تیل کا ہے اور سب کا سب شیعوں کا علاقہ ہے. اب اگر یہاں پہ شیعہ ہلکی سی بھی جنبش کرتے ہیں پوری دنیا ہل کے رہ جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے، ایران کے پاس سے دنیا کا شاید 65% تیل گزرتا ہے، اور پوری دنیا کا بہت بڑا تیل اس علاقے سے گزرتا ہے جہاں باقی شیعہ ہیں. ایک دفعہ انٹرویو چل رہا تھا اپنا جرنل حمید گل کا کہ اگر شیعہ چاہیں یا خصوصاً ایران چاہے تو پوری دنیا کی اقتصادیات کو 1-2 دن میں ڈسٹرب کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ آبنائے ہرمز میں 2 جہاز ڈبو دے، جہاز ڈوب جائیں بس. جہاز ڈوبنے کے معنی سمجھتے ہیں؟ آبنائے ہرمز ایک تنگنا ہے، تنگنا یعنی سمندر چوڑا لگے گا، جہاز گزرنے کا چھوٹا سا روٹ ہے. 2-3 جہاز ڈال دیے جائے، ڈبو دیے جائیں، یعنی سوراخ کر کے ڈوبنے کو چھوڑ دیا جائے. جہاز ڈوبنے میں بعض دفعہ مہینہ لگ جاتا ہے، اور تھوڑا اضافہ ہم کر دیں، مائنس لگا دی جائیں، بارودی سرنگیں، قصہ ختم، پوری دنیا کی اقتصادیات ختم. تو یہ آخر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیعوں کو پاور دی ہے کہ جس زمین میں ہے اس پہ دنیا کے ساتھ کا دار و مدار ہے. سعودی عرب کے بارے میں جو اہم ترین روایتوں سے تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی چیزوں کا ذکر ہو گیا کہ 3 فرد ہیں اہم. یمانی کا ذکر ہو گیا مختصر سا، خراسانی. البتہ یمانی کون ہے نہیں معلوم. یمن گورنمنٹ نے حسین حوثی پہ الزام لگایا تھا کہ یہ اپنے آپ کو یمانی کہہ رہا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو یمانی کبھی نہیں کہا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یمانی کا خوف خود اہل سنت اور یمن کے گورنمنٹ کے دل میں بھی ہے. بس ایک یمانی ہے خطرناک جس سے دنیا ڈری ہوئی ہے. یمانی کا ذکر ہوا مختصر سا، خراسانی کا ذکر ہو گیا، سفیانی کا ذکر ہو گیا. آخر زمانے میں مصری ہے کہ ممکن ہے کہ ایک مصری شخص آئے جو اہل بیت کے لیے راہ کو ہموار کرے گا. یہ سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہم سوچتے ہیں؟ ممکن ہے کہ ایک ابھی ڈیموکریسی کی بات ہوگی، نیا قانون آئے گا، ایک دوبارہ ماڈرنزم کی بات ہوگی. اس وقت جناب صالح الوردانی اور جناب ڈاکٹر تیجانی سماوی اور دیگر علماء کی کتابیں، خصوصاً عقائد الامامیہ اصل الشیعہ و اصولہا جناب کاشف الغطا کی، عقائد الامامیہ جناب مظفر کی، اور اگلے مرحلے میں ڈاکٹر تیجانی سماوی کی کتابیں، اور بعد میں جناب صالح الوردانی کی کتابیں، یہ مصر میں بڑے دھماکے کی صورت میں پھیل رہی ہیں. اگلا مرحلہ آئے گا کہ مصر میں شیعت کے لیے راہ ہموار ہوگی. اب وہ ممکن ہے کوئی شیخ الازہر ہو، ممکن ہے کوئی نیا فرد ہو کہ جو الیکٹ ہو کے آئے اور اہل بیت کے لیے راہ کو ہموار کرے، اور وہ مراد ہو مصری. یہ بعد میں جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. ایک اور فرد کا ذکر ہے، وہ ہے عبداللہ. عبداللہ کے بارے میں روایتیں اہل سنت کے یہاں کہ خلیفہ مارا جائے گا اور ہر جو مرد ہو جائے گا اور مہندی کا ظہور ہو جائے گا، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہمارے یہاں روایتیں ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ضمانت لو عبداللہ کی، میں ضمانت دیتا ہوں اپنے قائم کی. اب آیا یہ وہی عبداللہ ہے یا کوئی اور عبداللہ بعد میں آئے گا، خدا بہتر جانے. تو حجاز کے حالات بدلیں گے. مومنین کی جنبش شروع ہو گئی ہے. ہر دعا میں ہر نماز کے بعد اور دعا میں یاد رکھنا چاہیے اول تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور خصوصاً جو اہل بیت کے لیے خالصتاً کام کر رہے ہیں بحرین میں، آذربائیجان میں. تو آخر زمانے میں
ایک عبداللہ کا موضوع، یہ بھی مختصر سی گفتگو ہوئی، ایک آذربائیجان کا موضوع ہے۔ آذربائیجان میں پچھلے ہفتے بھی شاید آپ کو ذکر ہو کہ ہم نے کہا تھا کہ آذربائیجان میں چینج آئے گا، اور 2 دن پہلے آپ دیکھیں وہاں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ مظاہرے کب دبتے ہیں، کب دوبارہ بڑھتے ہیں، بالآخر آذربائیجان میں چینج آئے گا۔ آذربائیجان مذہب اہل بیت کے لیے ایک بہت بڑی جگہ ثابت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آذربائیجان ہمارے لیے ضروری ہے، امام کے ظہور سے پہلے ہمارے لیے ضروری آذربائیجان، یہ سلسلہ ہو گیا ہے۔ تو ساری دنیا میں چینج آ رہا ہے، جارڈن میں بھی چینج آئے گا، اردن میں، یہ ذہن میں رہے کہ نہیں معلوم، لیکن ہمیں ایک عالم نے خود بتایا ہے کہ عبداللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ کون عبداللہ؟ اردن کا۔ ان لوگوں کے دلوں میں سادات کا ایک احترام تو ہے، وجہ کیا ہے کہ اردن کے اسٹیمپ بھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اردن الہاشمی، یہ لوگ ہاشمی ہیں، یہ سب امام حسن کی نسل سے ہیں، امام حسن کی نسل سے ہیں یہ لوگ، ان کے باقاعدہ شجرے موجود ہیں۔ اردن میں باقاعدہ پوری ایک وزارت ہے جو شجروں کی تصدیق کرتی ہے، شجرہ خود ہم نے دیکھا ہے، اس پہ آیت تطہیر لکھی ہوئی ہے، بلکہ اگر آپ لوگ گوگل وغیرہ میں سرچ کریں، کاپی نکال سکیں تو لا کے یہاں مومنین کو بھی دکھائیے گا، یہ نکل آئیں گے شجرے، یہ باقاعدہ آیت تطہیر لکھی ہے، پوری وزارت اسٹیمپ ہوتی ہے۔ اور یہ جو اس وقت کنگ عبداللہ ہے اور ان کے اس کا چچا جو ہے طلال، وہ کہ عبداللہ سب بظاہر شیعوں کے فیور میں نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت مقدم ہے، حکومت جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے ہر آدمی کے لیے۔ جب ہمارے یہاں دیندار لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی قیادتوں کے پیچھے بے دین ہو جاتے ہیں، جب دیندار تنظیمیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی قیادت کے پیچھے بے دین ہو جائیں تو بادشاہت کے تو مزے ہی اور ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں قیادت حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ دیندار تنظیمیں، دیندار علماء ایک عالم پر تہمتیں لگاتے ہیں، اس کی بیوی پر تہمتیں لگاتے ہیں، 1000 قسم کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ جب علماء اور دینی تنظیمیں بے دین ہو جائیں تو ایک سنی اگر اتفاق سے امام حسن کی نسل سے ہے اور بادشاہ ہے وہ اگر شیعوں کا قتل عام کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے لیے دل نرم ہے ان کے۔ تو جارڈن میں بھی انشاءاللہ ایک مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر سے حالات تھے۔ مصری اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے، یہ بھی روایت میں ہے۔ مصر کا حاکم بھاگے گا اور اہل روم کی جانب پناہ لے گا، یہ بھی روایت میں ہے۔ مصر کا حاکم جو ہے بنو امیہ میں سے ہوگا، یہ روایت میں ہے۔ آیا نسلاً بنو امیہ میں سے ہوگا یا خباستاً، کیونکہ یہ کنایا ہوتا ہے، بنو امیہ جیسا ہے کس کے لیے؟ شیعوں کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حسنی مبارک جو ہے شیعوں کا بڑا خلاف تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے اس نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ شیعہ موالات الشیعہ لیست لأوطانہم، کہ شیعوں کی محبت اپنے وطنوں سے نہیں ہوتی، یہ اس نے بیان دیا تھا، جس پہ آغا سستانی نے، ایران نے اور بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا تھا، خصوصاً عراق نے، کیونکہ عراق کے موضوع پہ اس نے کہا تھا۔ مصری حاکم کو قتل کر دیں گے، یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوا۔ یہ چینجز بالآخر آئیں گے۔ آخر دور میں ایک چینج آئے گا جو بعض روایتوں میں پانی پر اختلاف، اسی طرح سے چین کا غلبہ ہند پہ ہوگا، ہند کے کچھ خاص علاقوں پہ، یہ بھی نظر آتا ہے۔ بھوٹان کے موضوع پہ، تبت کے موضوع پہ چین کا ٹکراؤ ہے انڈیا سے، اور ہند کا غلبہ کس پہ ہوگا؟ سندھ پہ ہوگا۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہند بالآخر جو ہے وہ کام کر رہا ہے سندھو دیش اور اس قسم کے مسائل پر۔ بعض روایتوں میں موضوع ہے کہ پانی پر اختلافات ہوں گے، پانی کے پرابلم ہوں گے، اور بعد میں وہ والے موضوعات کے ظہور سے پہلے بارشیں کثرت سے ہوں گی، طوفان کثرت سے آئیں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، سونامی ابھی جاپان کا آپ دیکھ رہے ہیں، زلزلوں کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں، آسمانی آفات کا آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے مشرق سے ایک دمدار ستارہ، دمدار ستارے کا ظاہر ہونا، اس قسم کی اور بہت ساری علامتیں ہیں، کیونکہ 2 نشست میں ان مختصر علامتوں کو، اور خصوصاً ہمارا موضوع تھا عرب دنیا میں تحولات، یا جو ملکی تحولات آ رہے ہیں تاکہ سیاسی چیزیں بھی بیان ہوں۔ اصل ہدف یہ تھا، کبھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو مختلف زاویوں سے مختلف علاقوں اور مختلف روایات کو، چاہے وہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، ان سب کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد پرچم اسلام کو سربلند فرما، اہل بیت کے ماننے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بالخصوص اور تمام مسلمانوں کو بالعموم
गलबा अता फरमा और तमाम मुसलमानों को इस्लाम के सही महवर यानी अहल बैत की जानिब जमा फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके असाब और अंसार में शामिल फरमा। एक मोमिन के लिए दुआ है कि वो परेशान है बहुत ज़्यादा, खुदावंद तबारक व तआला उनकी परेशानी को दूर फरमाएँ, कुछ जानिब से उनको ख़तरा है तो दुआ है कि सब मिल के फरमाएँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल अज़म व अज़्ज़िल जल्लिल अकरम बिमुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अलीय्यिल मुर्तज़ा व फ़ातिमतज़ ज़हरा वल हसन वल हुसैन व तिस्अत अइम्मत मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। या अल्लाह 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 या अल्लाह। या अल्लाह, जिस मोमिन को ख़तरा है फर्द की जानिब से उसकी हिदायत फरमा, और अगर वह हिदायत के काबिल नहीं है तो उसको किसी ऐसी मुश्किल में हल फरमा कि उस मोमिन की जानिब से उसकी निगाह हट जाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलवातुक अलैहि वअला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि वलिया हाफ़िज़ा क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा